خانیوال کے ساتھ ایک جگہ ہے کبیر والا، یہ آج سے کوئی 30-35 سال کی بات ہے، یعنی 1978 کی بات ہے، کوئی 30-35 سال تو ہو گئے اندازہ، تو 78 کی بات ہے، 78 کی۔ ایک صاحب رہتے تھے، چارپائیاں بنتے تھے، ان کے ساتھ 2 سینگ ہوتے تھے۔ چارپائیاں بننے والوں کے پاس لکڑی کی کلیاں ہوتی ہیں، وہ بان کو نا پھنسانے کے لیے، اور سینگ بھی ہوتے ہیں چارپائیوں اس کے پاس، ان کے پاس وہ سینگ تھے۔ سینگوں کا بہت ہزاروں سالوں سے جادو کے لیے سینگوں کا استعمال ہزاروں سالوں سے ہے۔ تو وہ 2 سینگ ہوتے تھے، اور وہ 2 سینگ اس کی روزی بھی تھی، وہ 2 سینگ ہوتے تھے، ان کی حفاظت کرتا تھا چارپائیاں بننے کے لیے، اور وہی 2 سینگ جو تھے وہ اس کی تلواریں اور ہتھیار اور طاقتور ترین چیز تھی۔ ان 2 سینگوں نے زندگیاں برباد کر دی تھیں بے شمار لوگوں کی۔ وہ چیلنج پہ ان 2 سینگوں کو گھماتا تھا اور بندوں کی کھوپڑیاں گھما دیتا تھا، ان کے گھر گھما دیتا تھا، ان کی زندگیاں گھما دیتا تھا سینگوں کے اوپر، اور وہ سینگوں کی حفاظت جان سے زیادہ کرتا تھا، بہت زیادہ کرتا۔ مجھے ایک صاحب نے اپنا واقعہ سنایا، ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں بات ایسے چلی اصحاب کہف کے نام پہ، تو اس نے مجھے بتایا کہ فلاں آدمی آپ ملے ہیں؟ میں کہ ملا نہیں ہوں، سنا ہے۔ کہا میرے ساتھ اس کا واسطہ پڑا ہے، کہ اس نے سارا سنایا۔ ان کی اصل میں بہت بڑی لائبریری ہے جہاں میں بیٹھا تھا، تو میں ان کی کتابیں دیکھنے گیا، کتابوں کا ذوق ہے پرانا، تو وہ اس طرح تذکرہ ہوا۔ وہ کیا کرتا تھا، اب آپ غور سے سنیں، مرغی لے لیتا تھا، زندہ مرغی، ایک سینگ ادھر گاڑ دیتا تھا مٹی میں، ایک ادھر، اس کی ایک ٹانگ ادھر باندھ دیتا تھا، ایک ٹانگ ادھر باندھ دیتا تھا، مرغی کی ایک ٹانگ، اور اس پہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ مرغی اس کے پڑھنے سے پھڑپھڑاتی تھی، ایسی جیسی اس کو آگ میں بھون رہے ہیں، بظاہر کوئی آگ نہیں ہوتی تھی، پھڑپھڑاتی تھی، چیختی تھی، اور وہ پڑھتا رہتا تھا، کالے منتر پڑھتا رہتا تھا، پڑھتا رہتا تھا، پڑھتا، حتیٰ کہ مرغی کا بدن پھٹ جاتا تھا اور مر جاتی تھی۔ اتار کے وہ سینگ نکالتا تھا، ان کی مٹی صاف کر کے اپنے پاس رکھ لیتا تھا، اور مرغی کو اٹھا کے وہ کہتا تھا کہیں کتوں کے سامنے پھینک دو۔ حیرت انگیز بات ہے، اس کو کتے نہیں کھاتے تھے، اس کو بلی نہیں کھاتی تھی، اس کو جانور نہیں کھاتے تھے۔ میں کئی لوگوں کو بعض اوقات کہتا ہوں کہ اپنے بدن کے تن کے کپڑے کے اوپر، اپنے بدن کے کپڑے کے اوپر بڑا گوشت گائے کا 1.25 کلو چیل کووں پرندوں کو ڈالو، پرندے نہیں کھاتے۔ میرے پاس اس کے واقعات ہیں، وہ نہیں کھاتے پرندے، پرندے ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ اللہ نے ان میں زبان نہیں دی پر شعور مکمل دیا۔ پرندوں کو ڈال دو، کتوں کو ڈال دو، نہیں کھاتے تھے۔ اور ہوتا کیا تھا، جس بندے کے لیے وہ یہ جادو کرتا تھا، جس بندے کے لیے وہ جادو کرتا تھا، اس بندے کا پیٹ پھول جاتا تھا، ایک دم میں بیماری آتی تھی۔ پیسے لیتا تھا، اتنے پیسے لوں گا، یا 1 بیگھہ زمین کا لوں گا، 1 ایکڑ زمین کا لوں گا، اتنی گائیں، اتنی فلاں فلاں لوں گا، پہلے میرے نام کرو، پہلے میرے نام کرو، پھر ہوگا۔ مجھے اس کا پتہ ایسے ہے کہ بہت سے ڈسے ہوئے لوگ، یعنی ان کے والدین، ان کے بڑے، میرے پاس کیس آئے، ایک کیس کچھ عرصہ پہلے بھی آیا، بندے کا پیٹ پھول گیا، اس کی بیماری، اس کی تکلیف، اور پھر اس کے پیٹ میں تکلیف ہوئی، بہت شدید درد ہوا، پھر اس کے بعد اس کی ٹانگیں پھولنا شروع ہو گئیں، پھول کے ٹانگیں پھیلنا شروع ہو گئیں، آپس میں یوں ہو گئیں، پھیلنا شروع ہو گئے،
جیسے نا انسان ٹانگیں کھول کے کھڑا ہوتا ہے، اس طرح اس کی ٹانگیں پھیلنا شروع ہو گئی، پھیلتے پھیلتے پھر اس کا ایک دم پیٹ پھٹا اور مر گیا۔ ادھر وہ پھٹا، مرغی پھٹی، ادھر اس کا پیٹ پھٹا اور مر گیا۔ اور وہ کہتا تھا کہ آپ کا بندہ ہے، اس کو مارنا ہے، ٹھیک ہے مار دیں گے، اتنے پیسے لوں گا۔ اور وہ صرف ان 2 سینگوں سے کام لیتا تھا، 2 سینگ گاڑ دیتا تھا، اور اس کے پاس سارا نظام تباہی کا تھا۔ وہ کہتا تھا آبادی وغیرہ مجھ سے نہیں ہے، آپ کہیں 2 دل مل جائیں، آپ کہیں روٹھے آپس میں جو ہے وہ یہ ہو جائے، آپ کہیں دکان چل جائے۔ انہوں نے کہا مجھے تو تباہی بتا، کسی کو تباہ کرنا ہے، کسی کا کاروبار باندھنا ہے، کسی کا کاروبار ختم کرنا ہے، کسی کا دل باندھنا ہے، کسی کا جسم باندھنا ہے، کسی کے رشتے باندھنے ہیں، کسی کی صحت باندھنی ہے، اب تو یہ بات کر مجھ سے۔ اور وہ سارا یہی کرتا تھا۔ ہر پیر کو اس کے ذوق کے مل جایا کرتے ہیں، اس کے ذوق کے بندے مل جاتے ہیں، سب کو مل جاتے ہیں، اس کا توڑ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بھی عجیب بات بتاؤں، مجھ سے وہ صاحب کہنے لگے جن کی میں بڑے ذمہ دار ہیں، لائبریری ہے جن کی، تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں عامل نہیں، نہ میرے پاس کوئی پتہ ہے، کتابوں کا ذوق ہے مجھے۔ کہا میں کتابیں پڑھتے پڑھتے اصحاب کہف کے ناموں کے تذکرے، بڑی بڑی ہستیوں کے نام کے ساتھ انہوں نے آزمایا، انہوں نے پڑھا، انہوں نے اجازت دی، انہوں نے یہ فرمایا، اصحاب کہف کی عظمتیں، ان کے نام کی تاثیر، ان کے نام کی طاقت، ان کے نام کے کمالات، ان کے نام کی برکات، یہ میں نے پڑھی ہوئی تھی، ایک صاحب میرے پاس تھے، اس سال کے بعد آتے تھے میرے پاس اور مجھے کھدر بنا کے دے جاتے تھے، ہاتھ کا بنا ہوا کھدر۔ سال کے بعد آتے تھے، چند سوٹ دے جاتے تھے، پیسے لے جاتے تھے، میرے لیے پورا سال کھدر بناتے تھے، ہاتھ کے بنا ہوا کھدر۔ ابھی بھی میرے پاس 2-3 سوٹ ہیں ہاتھ کے بنے ہوئے کھدر کے۔ بندہ تھا بیچارہ، فوت ہو گیا، وہ بناتا تھا ہاتھ کے بنے ہوئے کھدر، ہاتھ کا۔ تو کہا ایک دفعہ میرے پاس آیا تو اس کی حالت بہت ابتر تھی، بہت حالت خراب تھی، رو پڑا کہ میاں صاحب جانور مر گئے، یہ مر گیا، بیوی مر گئی، بڑا بھائی تھا وہ مر گیا، بڑے بھائی کی بیوی مر گئی، بڑے بھائی کا ایک بیٹی مر گئی، اتنی موتیں، جانوروں کی، انسانوں کی تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی۔ تو یہ صاحب کہنے لگے کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی؟ اللہ کی تقدیر۔ انہوں نے کہا اللہ کی تقدیر ہے تو اس میں کوئی تدبیر بھی ہے؟ وہ کیسے؟ کہا تدبیر یہ ہے کہ میرے پاس وہ بندہ آیا تو اس نے کہا تو بہت اچھا سنا ہے، کھدر بناتا ہے، بڑا ملائم کھدر بناتا ہے، تو مجھے کھدر کے سوٹ بنا دے۔ تو مجھے پتا تھا کہ یہ بندہ خطرناک ہے، اگر میں نے نہ بنا دیے مجھے برباد کر دے گا۔ تو کہنے لگے میں نے کھدر بنایا، بہترین بنایا، 3 سوٹ بنائے، 1 سوٹ زائد بنایا کہ میری طرف سے ہوگا۔ جب میں کھدر لے کر گیا تو دیکھ کے کہنے لگا ٹھیک ہے جاؤ۔ میں کہ جی میں غریب آدمی ہوں، کوئی پیسے؟ کہنے لگا مجھ سے پیسے مانگتا ہے، یہ دیکھ شکر کر میں نے تیرا کھدر قبول کر لیا۔ میں کہ جی 3-4 مہینے لگے ہیں، میری تو روزی یہی ہے، ایک ایک تار بناتا ہوں، ایک ایک دھاگا بناتا ہوں، ایک ایک روئی لاتا ہوں، پھر اس کو کاٹتا ہوں چرخے پہ، پھر اس کی دھاریں بنا کے محنت کرتا ہوں۔ تو کہا بگڑ گیا، کہا میں تجھے ہفتے تک اس کے پیسے بھجوا دوں گا۔ پر اس نے جس انداز سے بات کی مجھے پتا چلا کہ ہفتے تک اس کی طرف سے میرے اوپر وار آئیں گے، بربادی آئے گی۔ کہا بس ہفتے سے پہلے میرے گھر کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور آج مہینوں ہو گئے ہیں، ختم ہو گیا، میرا سب کچھ برباد ہو گیا۔
اور وہ چیلنج سے کہتا ہے کوئی ہے تو ہے، کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں. کہا ہمارا علاقے کا پٹواری ہے، بڑا دبنگ آدمی ہے، اس سے بڑے ذمہ دار ڈرتے ہیں، پر پٹواری بھی اس سے ڈرتا ہے، ایس ایچ او بھی اس سے ڈرتا ہے، فلاں بھی اس سے ڈرتا ہے، یوں بھی اس سے ڈرتا ہے، سارے ڈرتے ہیں، برباد کر دے گا. تو میاں صاحب کہنے لگے، وہ جو لائبریری والے اللہ والے کہنے لگے، پتہ نہیں میرے دل میں خیال آیا، کہنے لگا میں نے کتابوں میں پڑھا تو ہے کہ اصحاب کہف کے نام، کیوں نہ میں اس کو اصحاب کہف کے نام لکھ کے دے دوں اور اس کے کہوں تو پڑھتا رہے، اور جو بھی کھا پی اس پہ پڑھ، گھر والوں کو اس کو پڑھتا رہے. میں نے اصحاب کہف کے نام لکھ کے دے دیے، یملیخا، مکسلمینا، کشمت الطب یونس، ازرافت یونس، کشافت یونس، یوانس بوس وقلبہم کتمیر. کہنے لگے کہ میں بس اس کو لکھ کے دے دی. کتاب اٹھائی، یاد تھی، کتاب میں سے نام دیکھے، لکھ کے دے دی. اور میں نے کہا اس کو تو بہت پڑھ. ان پڑھ آدمی تھا، اس نے گھر والوں کو دیا، خود بیچارے نے یاد کیا، جس لہجے میں یاد کیا. کہنے لگا میاں صاحب بڑا جادوگر ہے، وہ دیکھو سنگ ہے اس کے پاس ہرن کے، اور وہ ہرن کے سینگوں سے ایسا عمل کرتا ہے، میں ان قریب ہرن کے سینگوں کا عمل لا رہا ہوں. سینگ آ گئے ہیں میرے پاس، انجمن غافلان اسلام میرے ساتھ ہیں. اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کی غفلت کے پردے ہٹا دے. وہ سینگ آ گئے ہیں میرے پاس، بہت سارے سینگ ہیں ہرن کے. اگر ہرن کے سینگوں سے جادو ہوتا ہے تو ٹوٹتا بھی وہی ہے پھر. ہاں انشاءاللہ ان قریب میں وہ عمل لا رہا ہوں. ہرن کے سینگ بہت سارے، بڑے مہنگے اور قیمتی میں نے لیے ہیں، بہت مہنگے اور قیمتی. تو کیا اس کے پاس سینگ ہیں؟ کوئی بات نہیں، سینگ ہیں. تو اس کے سینگوں پہ اس نے کہا جی بڑے انہوں نے چیلنج کیا، جو اس کا مقابلے پہ آتا ہے وہ خود کوئی اس کا جادو ایسا ہے کہ الٹا اس پہ پڑتا ہے اور وہ برباد ہو جاتا ہے. کہا کہ میں کوئی تھا تو نہیں، پر مجھے یقین جتنے میں نے اصحاب کہف کے تذکرے پڑھے تھے، واقعات پڑھے تھے، ان کے ناموں کی تاثیر پڑھی تھی، ان کے ناموں کا کمال پڑھا تھا، اور ان کے ناموں کا انعام اور برکت کا مجھے یقین تھا کہ اس ظالم کے جادو کا علاج یہی ہے. کالا کلوا کالی رات، کالا بھیجوں ساری رات، یہ اس کے منتر کا پہلا حصہ تھا. مجھے پورا منتر آتا ہے جو وہ پڑھتا تھا، یہ اس کے منتر کا پورا منتر مجھے آتا ہے، پورا منتر. اور اس منتر کو میرے حضرت نے مجھے فرمایا تھا تجھے منتر بھی آنے چاہیے. کیوں؟ یہ چیزیں سامنے ہوں گی تو ان کا رد ہوگا. دیکھو شر کا پتہ ہوگا تو خیر کی پتہ چلے گا کہ خیر اسے کہتے ہیں. فرعون نہ ہو تو موسیٰ کی عظمت کیسے ہو؟ اب وہ بیچارہ تھا تو دیوانہ پر یقین والا تھا. میاں صاحب کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کہ اے اللہ اس ظالم کو یا موت دے دے یا ہدایت دے دے. اگر ہدایت نہیں لکھی تو اے اللہ اس کا جادو اس کے اوپر پلٹا دے اور اس کو برباد کر دے. اور اے اللہ اگر اس کی پیشانی میں ہدایت لکھی ہے تو پھر اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے. اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں ہم کسی کی تباہی نہ مانگے. اگر اس نے زمین کو تنگ کر دیا ہے، اب اس کا زمین کے اوپر رہنا بہتر نہیں، زمین کے نیچے رہنا بہتر ہے، تو پھر اس طرح دعا مانگو کہ اللہ اگر اس کے تو نے حق میں ہدایت لکھی ہے تو اللہ ہدایت دے دے. اگر اس کے حق میں ہدایت نہیں لکھی، وَأُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ جانور نہیں، قرآن کہتا ہے جانوروں سے بدتر ہے. پھر مولا اس کی تدبیریں، جب میں نے ایک درس میں یاد ہے پچھلے سے پچھلے غالباً درس میں ایک بات کہی تھی، اے اللہ اس کی تدبیریں اسی پہ لوٹا دے، اس کی تدبیریں
उसी पे लौटा दे। तो कहने लगे कि बस मैंने जो है वो मेरे जी में आए मैं भी पढ़ूं। इस बंदे ने असहाब काफ के जो नाम पढ़े ना, उसका जादू कहां था? वो तो मकड़ी का जाला था, एक झाड़ू से खत्म। और अल्लाह के नाम में ताकत। और ये अल्लाह का नाम नहीं, अल्लाह के नाम के, अल्लाह के मानने वालों के नाम है। सोचें, ये अल्लाह के मानने वालों के नाम की ताकत है। खुद रब के नाम में क्या ताकत हो, और अल्लाह के नाम में क्या तासीर हो, और अल्लाह के नाम में क्या कमाल है। कहने लगे मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह के नाम की ताकत है, अल्लाह के नाम की कुव्वत है। वो खदर बुनने वाला बंदा कहने लगा, मुझे मियां साहब ने बताया, कहने लगा कि चंद दिनों के बाद ना मेरे पास आया वो जादूगर, चारपाइयां बुनने वाला, सींगों वाला मेरे पास आया। जादूगर मेरे पास आया और मुझसे आके कहने लगा, कितने पैसे हैं तेरे? मैंने कहा जी मेरे इतने बनते हैं। कहा पैसे दिए और चला गया, कुछ नहीं बात कही। मैंने पैसे ले लिए, पर मुझे तो मियां साहब ने सबक दिया था ना, मियां साहब किताबों वाले, उन्होंने सबक दिया था, मैं तो सबक पढ़ता रहा। कर 2 दिन के बाद फिर आया, कहने लगा पैसे पूरे हैं, खुश? तो राजी है, खुश है? तो अंदर तो आग लगी थी ना, कोई लगी थी अंदर। कहा पैसे पूरे हैं आपने? कह रहे नहीं और ले ले। मैं कहा नहीं जी मेरे पैसे इतने हैं, मुझे खौफ था कि पैसे ज्यादा लूंगा कहीं जालिम कुछ कर ना दे, मेरा तो कुछ। पहले भी इसने मेरा सब कुछ किया, सब कुछ खत्म कर दिया, मजीद न कर दे, मैंने तो इससे डसा हुआ हूं। मैंने कहा नहीं पूरे हैं। कहने नहीं, जबरदस्ती दे के चला गया। कहा कि मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि ये जालिम, मैं तो सबक अपना पढ़ रहा, दिन रात पढ़ रहा था, मेरा घर घर का बच्चा बच्चा पढ़ रहा था, और मुझे सबक याद हो गया। कहा कि अगले दिन फिर आया, कहने लगे तू क्या करता है? कि मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं ये खद्दर बनाता हूं, धागा बनाता हूं सारा दिन। तू क्या पढ़ता है? और जब उसने कहा ना क्या पढ़ता है, खामोश हो गया। मैं जी अल्लाह ही करता हूं, अल्लाह अल्लाह करता हूं। मैंने अब झूठ तो ना बोलूंगा, अल्लाह की अल्लाह ही अल्लाह करता हूं, मैं अल्लाह अल्लाह करता हूं। कहा नहीं, तुझे कोई बंदा मिला है और तेरे, उसने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, कहा तेरे को कोई सही मिले और तेरे पीछे कोई सही दा हाथ है, तेरे पीछे कोई साईं का हाथ है, किसी बड़े का हाथ है, पता कौन है? कहा मैं खामोश हो गया। मुझे गुस्से में आके कहने लगा जो कर रहा है इससे बाज आ जा, वरना तुझे वो तड़पाऊंगा कि अभी तूने कुछ नक्शे नहीं देखे। तेरी घर में मैयतों के लाशें होंगे, ढेर होंगे, और दफन की जगह नहीं होगी, और तुझे बर्बाद कर दूंगा, छोड़ दे जो पढ़ना। मियां साहब कहने लगे, हाँपता कांपता बेचारा मेरे पास आया कि ऐसे आया था, पैसे दे गया, ऐसे आया फिर मजीद पैसे दे गया, अब आया, अब कहते हैं कि तेरे पीछे किसी साईं का हाथ है। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? मियां साहब कहने लगे तकड़ा थी, यानी ताकतवर हो, लगता है खाली हो गया है, और तेरे जो अल्फाज दिए हैं इनकी ताकत मजबूत हो गई है, और पढ़, कुछ नहीं कर सकता, अब सिर्फ ये बस बातें हैं इसकी, कुछ भी नहीं कर सकता, पढ़, जरा पढ़, अब दबा के पढ़। कहा कि उन्होंने, मियां साहब कहने लगे, मैंने उसे ऐसी तसल्ली दी, तवज्जो दी, और मुझे यकीन हो गया कि ऐसा बंदा भी हिल सकता है, ऐसा बंदा भी हिल सकता है। तो कहा कि मैंने फिर उसको बताया, मैंने भी खुद पढ़ना शुरू किया, उसने भी पढ़ना शुरू किया। फिर आया, आते ही पांव पड़ गया, माफ कर दे, तेरे पास कुछ है, मेरा सब अमल सल्ब हो गया है, मेरे सींग हैं बेकार हो गए हैं, मैं जिसके लिए करता हूं उल्टा मेरे ऊपर पड़ता है, मेरी 2 मौतें वाक़ई हो चुकी हैं,
اور میں برباد ہو گیا ہوں، میرے دن رات سکون نہیں ہے، جتنے بندوں کو میں نے مارا ہے رات آ کے سارے مجھے مارتے ہیں۔ اور اس کا کہا مجھے دکھائے، باقاعدہ نشان دکھائے، بدن پہ داغ تھے، نیل تھے، نشان تھے، مجھے بندے آ کے مارتے ہیں، بدن پہ نیل پڑے ہوئے تھے کہ معاف کر دیں مجھے۔ کہا کہ اس اتنا رویا، اتنی معافی مانگی، مجھے ترس آ گیا۔ میں نے کہا بھائی میں تو کچھ نہیں ہوں، وہ میاں صاحب ہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ پڑھ کیا بتایا تھا؟ کہ بتاؤں گا نہیں، تجھے لے چلتا ہوں۔ کہا مجھے لے چل۔ میاں صاحب آئے، کہنے لگے میرے پاس آیا نا، میں کہا چپ کر کے بتا پڑھتا کیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ پڑھتا ہوں، اور یہ میں نے اس کا جو ہے میں نے چلہ کاٹا ہے، عمل کیا تھا۔ 7 کتے کی کھوپڑیاں، کتے میں نے روڑیوں سے کھٹے کیے تھے، مر جاتے ہیں، اس کی کھوپڑیاں کٹھی کی تھی، اور میں نے 7 کتے کی کھوپڑیاں کٹھی کی تھی۔ پر کتے کی کھوپڑیوں کے اندر روزانہ ہر کھوپڑی میں پیشاب کرتا تھا، ہر کھوپڑی میں پیشاب کرتا تھا، کیونکہ اللہ والے علم کے لیے، علم قرآنی کے لیے جتنا پاکیزہ رہیں گے اتنا اس کی تاثیر بڑھے گی، اور کالی دنیا کے لیے اور کالے جادو کے لیے اور کالے روگوں کے لیے جتنا ناپاک رہیں گے اتنا اس کی تاثیر بڑھے گی۔ کہا کہ تو پڑھتا کیا ہے؟ کہ میں یہ کرتا ہوں، کھوپڑیوں کا عمل ہے۔ کیسے ملا تجھے؟ کہا کہ میں نے اصل میں ایک بندے کی چارپائی بنائی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ چارپائی نا پہلے ڈیزائن بنتے تھے، ہماری اماں رحمت اللہ علیہ کے ہاں ایک مائی ہوتی تھی بڑھیا، میں نے اس کو خود دیکھا ہے۔ اماں نے فرمایا کہ مجھے ماسی ایسی چارپائی، ظلم کی انتہا ہے، کراچی سے لفظ ماسی گھر کی نوکرانیوں کے لیے آ گیا، یہ کراچی سے آیا ہے، ماسی گھر کی نوکرانی کے لیے آ گیا۔ ماسی تو خالہ ہوتی تھی، آج بھی ہے۔ ماسی مجھے ایسی چارپائی بنا دے جس پہ ڈیزائن ہو کہ گائے ہے اور بندہ بیٹھا گائے کو دو رہا ہے۔ کہتے ہاں بنا دوں گی، اور اس نے وہ ڈیزائن چارپائی پہ بنایا۔ ان پڑھ مائی، کمال چارپائیاں بنانے والی۔ کہا مجھے ایک بندے نے کہا یہ نمونہ بنا دے، میں نمونہ بنایا تو خوش ہو گیا۔ کہا کہ تجھے پھر آج دیکھتا ہوں تو دنیا میں تو ہی ہوگا، اور جو کرے گا، تو ایسا کر کتے کی 7 کھوپڑیاں کٹھی کر کے لے، بس تیرا کام اتنا ہے۔ کہاں سے ملیں گی؟ کہہ رہی ہے روڑیوں میں ملیں گی نہ، میرے تو کوئی کتے کو مار دے، مار کے اس کو دفن کر دے، مٹی کھوپڑی کھا جائے گی، کھوپڑی لیا۔ اور کہا کہ پھر وہ مجھے اس نے یہ عمل بتایا، اور کہا یہ پڑھ، ناپاک رہے، اور پیشاب شرط ہے ان کھوپڑیوں کے اندر کر۔ اور کئی عرصہ تک میں ان کے اندر پیشاب کرتا رہا، اس کے بعد وہ پیشاب سے بالکل تربتر ہو گئیں۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ بس اسے اب کوری ہنڈیا میں ڈال، اور کوری ہنڈیا میں ڈال کے اس کو سامنے رکھ کے یہ عمل پڑھ بس۔ اور پھر یہ جو تیرے سینگ ہیں، 2 سینگ دیے اس نے منگوائے، کہا یہ سینگ ہیں، وہ جو وہی سینگ تھے اس کے، کیا نام ہے وہ، اس والے چارپائی والے۔ کہا بس یہ سینگ ہیں، یہ عمل تو اس کہے ان سینگوں میں منتقل ہو گیا، بس اب سینگوں کو گاڑے گا، جو ہوگا وہ کرتا جائے گا۔ اور کہا وہ سینگ پھر ایسے تھے، اور یہ اس طرح تھا، معاف کر دیں، ختم ہو گیا۔ تو کہا وہ ہنڈیا لے آ، کہا وہ ہنڈیا لے آیا، دیکھا تو اس میں کتے کی کھوپڑیاں تھیں، بدبو تھی، گندی۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں روز اسی ہنڈیا کے اندر پیشاب کرتا ہوں، چھوٹا پیشاب روز اسی ہنڈیا کے اندر کرتا ہوں، پخانہ نہیں، پیشاب روز اسی ہنڈیا کے اندر کرتا ہوں، کہ کتے کی کھوپڑیاں ہنڈیا کے اندر تربتر رہیں، پیشاب میں کیا رہیں؟ تربتر رہیں، اور ان کے اندر پیشاب اتنا ہو کہ یہ پیشاب میں تیرتی رہیں۔ میں روز پیشاب اسی میں کرتا ہوں۔ قدرت کا نظام دیکھیں، تلک الایام نداولها بین الناس۔ کہا کہ وہ عمل میں نے لکھ لیا، جو اس نے کہا سارا بتاتا گیا، لکھ لیا۔ لکھنے کے بعد میں نے کہا توبہ کر لے۔ کہا کہ کوئی لگتا یہ ہے اللہ نے اس کی زندگی میں توبہ لکھی تھی،
حدیث میں آتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بالشت رہ جاتے ہیں جہنم سے، اللہ کوئی ایسا ان کے لیے نظام بناتا ہے ہدایت کا کہ اللہ ان کو جہنم سے کھینچ کے جہنم سے اور جنت میں، اور فرمایا بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو جنت میں جانے کے لیے ایک بالشت رہ جاتے ہیں، پر فطری طور پہ شقی بدبخت ہوتے ہیں، شقی ہوتے ہیں، اور وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ اس نے توبہ کی، تو کہنے لگے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون سے چیز اسے بتائیے، آپ نے بتا سکتے؟ میں ہاں بتا دیتا ہوں، میں نے اسے اصحاب کہف کے نام بتائے ہیں۔ اب تو اگر چاہتا یہ ہے کہ تیرے اوپر جو وبال ہے ختم ہو، اصحاب کہف کے نام پڑھ، اصحاب کہف کو اعمال کا ہدیہ دے، نفل، تسبیح، درود، قرآن پڑھتے ہیں ان کا ہدیہ دے، کوئی پیسے کسی مستحق ضرورت مند کی خدمت کر ان کو ہدیہ دے، کوئی کھانا کسی مستحقین غربا کو کھلا اس کا ہدیہ اصحاب کہف کو دے، کوئی مالی صدقہ کر، کسی کی خدمت کر اس کا ہدیہ اصحاب کہف کو دے۔ عمل تیرا طاقتور ہوگا، عمل تیرا تیز ہوگا، عمل میں تاثیر ہوگی، عمل میں کمال ہوگا۔ کہا کہ میں نے اسے بتایا کہ ایسا کر، کہا کہ اس نے ایسا کرنا شروع کر دیا، اور ایک وقت ایسا آیا، ایک وقت اس کا ایسا آیا، اللہ نے جو اس کو بدلا، ایک وقت آیا، مجھے میاں صاحب نے بتایا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ روزانہ 5,000 10,000 20,000 درود پڑھتا تھا، 100 نفل پڑھتا تھا۔ لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔